اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا یحمل هذا العلم من كل خلف عدول، کہ اس علم کو ہر زمانے میں ایسا طبقہ اس علم کو لے کر پھرے گا اور اس کی ذمہ داری اٹھائے گا، ایک ایسا طبقہ ہوگا ہر زمانے میں جو اس علم کا بوجھ اٹھائے گا اور اس علم کو حاصل کرے گا اور اس کی حفاظت کا اتنا زبردست کام کرے گا کہ ینفون عنہ تحریف الغالین وانتحال المبتلین وتعویل الجاہلین، کہ اس علم میں جو تحریفات ہوتی ہیں اور بیجا تعویلات ہوتی ہیں، اس کے معنی اور مطلب کو بگاڑ کر امت کو گمراہ کرنے کی جو کوششیں ہوتی ہیں، ان سب سے اس علم کی حفاظت کرے گا۔ یہ میں خلاصہ بتا رہا ہوں، لفظ بلفظ ترجمہ نہیں۔ اور پھر ظاہر ہے کہ کتنی بڑی یہ ذمہ داری ہے ہم پر اور آپ پر کہ علم کو صحیح طور پر حاصل کرنا، اس کی حفاظت کرنا اور پھر اس میں بگاڑ آنے سے بچانا۔ کہ علم تو مجموعہ ہے قرآن کا اور حدیث پاک کا، تو قرآن و حدیث کے معنی کو اور اس کی تفسیروں کو اور اس کے مطلب کو اور اس کی مراد کو اگر کوئی بگاڑ کر پیش کر رہا ہو اور اس میں بیجا تعویلات کر رہا ہو اور امت کو گمراہ کر رہا ہو قرآن و حدیث ہی کے نام پر، تو ان کی ان بیجا تعویلات کا پردہ چاک کرنا اور امت کو ان کی ان بیجا تعویلات سے بچانا کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایسے طبقے کے لیے بشارتیں آئی ہیں جو اس طرح کی خدمات انجام دیتا ہے۔ مولانا مفتی انیس صاحب زید مجدہم نے کھڑے ہو کر کے جو صفائی پیش فرمائی، تو اس پر مجھے یاد آیا کہ ہمیں واقعی ہم نے اس طرح کی تحریکوں اور اس طرح کے کاموں کو بعض دفعے کچھ لوگوں کے اشکالات کی وجہ سے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یہ ایک فضول کام ہے اور ایک بیجا کام ہے، اور ہم اس کی ضرورت کو محسوس نہیں کرتے اور ہم غفلت میں رہ جاتے ہیں۔ اسی کی بنا پر امت کا ایک بڑا طبقہ جب باطل پرست اپنے باطل فکروں کو اور باطل نظریات کو اور اپنے باطل خیالات کو امت میں چلانے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں قرآن و حدیث کا اور دیگر دلائل کا حوالہ دیتا ہے، تو امت بڑی آسانی سے بہک جاتی ہے اور ان کے بہکاوے میں آ جاتی ہے اور ان کے جال میں پھنس جاتی ہے۔ اور اللہ معاف فرمائے، ہم اس کے تماشائی بنے رہتے ہیں، حالانکہ ہماری ذمہ داری تھی ایک باطل نظریات اور باطل فکروں والا اپنے باطل نظریات اور افکار کا جال بچھا کے امت کو پھنسا رہا ہو، تو ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس باطل نظریے کو پہلے سمجھتے اور پھر اس کے ابطال کے لیے کھڑے ہوتے اور ان کے بچھائے ہوئے جال کو توڑتے اور امت کو ان کے جال سے نکال لیتے۔ یہ ہماری ذمہ داری تھی، مگر ہم نے اس میں غفلت برتی، جس کی وجہ سے ایک بڑا طبقہ آج باطل کے حوالے ہو چکا ہے۔ یہ امت حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا باغیچہ ہے اور آپ کا یہ سجایا ہوا باغ ہے، اور پھر آپ کے بعد آپ کے پیارے صحابہ نے سجایا ہے، اور پھر ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، محدثین ہیں، مفسرین ہیں، فقہاء ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، دعات ہیں، مجاہدین ہیں، مشائخ ہیں اور صوفیاء اکرام ہیں۔ پتہ نہیں کتنی امت کے ایسے افراد اور جماعتیں ہیں اور ادارے ہیں کہ جنہوں نے ہر لائن سے خدمت کر کے اس امت کے اس باغیچے کو لگایا اور سجایا ہے۔ اگر کوئی آدمی اس باغیچے کے ایک ایک درخت کو اکھاڑ کے پھینکنے لگے
اور اس باغیچے کو اجاڑنے لگے، اس کی ڈالیوں کو کاٹنے لگے اور اس کے پھلوں کو توڑ کر لے جانے لگے اور اس کی ساری باغ و بہار کو اجاڑ کر برباد کرنے لگے، تو کیا باغ کا مالک اور مالی اور اس کا رکھوالا تماشائی بن کر کے دیکھتا رہے گا یا اپنے باغ کی اور باغیچے کی حفاظت میں لگے گا اور اس کی حفاظت کرے گا؟ بالکل اسی طریقے سے یہ امت، اس امت کو ہر باطل فرقہ اور باطل مذہب اپنے منہ میں لینے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ ایسی صورت میں اگر ہم نے اس کے بچاؤ کا کام نہیں کیا تو اللہ کے ہاں ہم کو جواب دہ ہونا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے بارے میں ایک حدیث ارشاد فرمائی جس کو میں نے پڑھا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ان اللہ اختارنی واختار لی اصحابا، اللہ نے مجھے بھی چنا اور میری صحبت کے لیے صحابہ کو چنا، اور وجعل لی اصحابا واخوانا واصحارا، میرے لیے اللہ نے صحابہ کو اور بھائیوں کو اور سسرالی رشتہ داروں کو اللہ رب العزت نے مجھے چن کر کے عطا فرمایا ہے۔ تو گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی یہ امتیازی شان بیان کر رہے ہیں کہ یہ وہ جماعت اور طبقہ اور یہ وہ افراد ہیں کہ جنہیں اللہ نے چن کر میری صحبت میں مجھے دیا تاکہ میں ان کی تربیت کروں، انہیں تعلیم دوں اور انہیں دین سکھاؤں اور علم سکھاؤں، اور اللہ رب العزت نے جو کچھ مجھے عطا فرمایا ہے وہ میں ان سب کو دوں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے آئیں گے، سیجیء قوم بعدہم، کچھ لوگ ان کے بعد ایسے آئیں گے، یعیبونہم وینقصونہم، کہ ان میں عیب لگائیں گے اور ان کے نقائص بیان کریں گے۔ یہ اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں پیشن گوئی جو قیامت تک کے زمانے میں ہونے والے حالات کے پیش نظر یہ ارشاد فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو ان میں عیب لگائیں گے، ان کے نقائص بیان کریں گے۔ تو اللہ کے نبی نے ان کے متعلق ہمیں یہ تاکید فرمائی کہ فلا تواکلوہم ولا تشاوروہم ولا تناکحوہم ولا تصلوا علیہم ولا تصلوا معہم، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤ مت، کھانا پینا مت کرو ان کے ساتھ، اور ان سے مشورے مت کرو باہم، اور ان کے ساتھ نکاح کے رشتے قائم مت کرو، اور ان کی نماز جنازہ تک مت پڑھو، اور ان کے ساتھ مل کے نمازیں بھی مت ادا کرو۔ کتنی سخت بات اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ یہ حدیث حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے الکبائر میں ذکر فرمائی ہے، جس کو شوق ہو وہ اس کتاب سے رجوع کر سکتا ہے۔ تو الغرض یہ وہ زمانہ ہے کہ جس میں صحابہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، فقہ حنفی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، ائمہ اربعہ کو نشانہ بنایا جاتا ہے، مشائخ کو اور بزرگوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، سلف صالحین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور ان سب کو نشانہ بنا کر ان میں عیب نکالے جا رہے ہیں، ان کے نقائص بیان کیے جا رہے ہیں، اور ان میں کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اور ان کی عظمت کو امت کے دلوں سے گھٹایا جا رہا ہے، اور امت کے دلوں میں جو ان کے سلسلے میں اعتماد ہے وہ اعتماد ختم کیا جا رہا ہے، اور ان کی رہبریوں اور رہنمائیوں سے لوگوں کو آزاد کیا جا رہا ہے، اور یہ سب حرکتیں ہو رہی ہیں اور یہ سب تماشا ہو رہا ہے۔ لیکن ہم اور آپ ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے بھی اور ان چیزوں کو روکنے کی طاقت اور قدرت رکھتے ہوئے بھی ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ ہم آگے بڑھیں اپنے نسلوں کی حفاظت کے لیے اور اپنے خاندانوں کی حفاظت کے لیے اور اپنی امت کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس امت کی حفاظت کے لیے ہم اس طرح کے اقدامات کریں، اور یہ جو باطل تعویلات ہو رہی ہیں اور جو بیجا تعویلات ہو رہی ہیں اور معنی کو بگاڑنے کی جو کوشش کی جا رہی ہے، ساری حرکتیں جو ہو رہی ہیں ان کا پردہ چاک کر کے امت کو اس سے بچایا جائے، کیا یہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ہم ذمہ دار ہیں، اللہ رب العزت نے ہم کو ذمہ دار بنایا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ہم کو ذمہ دار بنایا۔ اگر ہم نے یہ ذمہ داری نہیں نبھائی اور دین میں بگاڑ آیا تو پھر ہمیں کل قیامت میں اللہ کے نبی کو بھی جواب دینا پڑے گا اور ان صحابہ کو بھی جواب دینا پڑے گا، ان محدثین کو اور ان فقہاء اور ائمہ مجتہدین کو بھی جواب دینا پڑے گا کہ جن کی قربانیوں کی بدولت یہ سب دین آج محفوظ ہے۔ ہند میں انوکھا مرکز تحفظ
دین، یہ دین کا ترجمہ ہے، مرکز تحفظ دین۔